قرآن مجید میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جس کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھیں اور پھر اس کے زوال کی بھی۔ یہ کہانی ہے قوم سبا کی اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آئیے اس داستان کو سمجھتے ہیں۔ سوچئے، ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک بس ایک لفظ تھا، غربت کا تو کوئی تصور تک نہیں تھا، سونا مٹی کی طرح عام تھا اور پانی رحمت بن کر برستا تھا۔ یہ تھی قوم سبا اپنی خوشحالی کے عروج پر۔ یہ کہانی ہمیں لے جاتی ہے قدیم یمن کے سرسبز و شاداب علاقے میں۔ یہ کوئی عام زمین نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی سرزمین تھی جسے اللہ نے اپنے خزانوں سے بھر دیا تھا، جیسے زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا اتار دیا ہو۔ ذرا تصور تو کیجئے ان نعمتوں کا۔ زمین اتنی زرخیز کہ بس بیج ڈالنے کی دیر ہوتی تھی، موسم ایسا خوشگوار کہ ہر دن بہار کا گمان ہوتا، بارشیں بالکل وقت پر اور اتنی ہی جتنی ضرورت تھی، پھل اتنے زیادہ تھے کہ درختوں سے خود بخود مسافروں کی جھولی میں آ گرتے۔ اسی لیے تو قرآن نے ان کے شہر کو بلدتن طیبتن یعنی پاکیزہ شہر کہا اور اپنے آپ کو ورب غفور یعنی بخشنے والا رب کہہ کر یاد دلایا۔ اور ان کی اس ساری خوشحالی کی شہرت تھا مارب ڈیم۔ یہ اس زمانے کی انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی ڈیم تھا جو ان کے وسیع و عریض باغات کو سیراب کرتا تھا اور یہی ان کی زراعت، دولت اور طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس قوم کے سنہرے دور میں، ایک ایسا زمانہ جب ان کے پاس دنیا کی دولت بھی تھی اور ایمان کی حکمت بھی، اور یہ دور تھا ان کی مشہور حکمران ملکہ بلقیس کا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے اپنی دولت کی طاقت آزمانی چاہی اور سونے جواہرات کے تحفے بھیجے۔ حضرت سلیمان نے انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ جواب سن کر بلقیس خود حاضر ہوئی اور جب انہوں نے حضرت سلیمان کی خدا داد طاقت اور حکمت دیکھی تو فوراً پکار اٹھیں کہ میں ایک اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ ان کے ساتھ پھر ان کی پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بلکہ اس کا دور گزر گیا، نسلیں بدل گئیں اور دھیرے دھیرے دلوں سے شکر گزاری نکلتی گئی اور اس کی جگہ غرور اور تکبر نے لے لی۔ ان کی سوچ پوری طرح بدل گئی۔ جہاں پہلے وہ ہر نعمت کو دیکھ کر کہتے تھے یہ ہمارے رب کا فضل ہے، اب کہنے لگے یہ باغات ہم نے اپنی محنت سے بنائے ہیں۔ جہاں پہلے وہ اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتے تھے، اب اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ ان کا غرور یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ کہتے تھے ہمارا بنایا ہوا یہ ڈیم ناقابل تسخیر ہے۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی طرف اپنے نبی بھیجے۔ ان نبیوں نے انہیں بار بار خبردار کیا کہ دیکھو، اگر تم نے شکر کا راستہ چھوڑ دیا تو یہی نعمتیں تم پر عذاب بن کر برسیں گی۔ لیکن جانتے ہیں قوم کا جواب کیا تھا؟ وہ ہنسے اور مذاق اڑاتے ہوئے بولے ہمارا مارب ڈیم تو پہاڑوں جیسا مضبوط ہے، کیا تمہارا خدا اسے گرا سکتا ہے؟ سوچئے، یہ تھا ان کے تکبر کا عالم کہ وہ اپنی بنائی ہوئی ایک چیز پر بھروسہ کر کے بنانے والے کو ہی چیلنج کر رہے تھے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی تباہی کا فیصلہ لکھ دیا گیا۔ اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ایسی تباہی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے بڑے عذاب کی شروعات ایک بہت ہی معمولی چیز سے ہوئی۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے چوہوں کو بھیجا جنہوں نے ڈیم کی بنیادوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے نشانیوں کو دیکھا لیکن اپنے غرور میں ایسے اندھے تھے کہ نظر انداز کر دیا۔ وہ سوچتے رہے کہ یہ ننھے جانور بھلا اس پہاڑ جیسے ڈیم کا کیا بگاڑ لیں گے۔ پھر وہ رات آئی جب سارا شہر چین کی نیند سو رہا تھا۔ کمزور بنیادیں اب پانی کا دباؤ برداشت نہ کر سکیں اور ڈیم ٹوٹ گیا۔ وہ پانی جو ان کی زندگی تھا اب موت کا سیلاب بن کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ قرآن اس منظر کو صرف ایک آیت میں بیان کرتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، بس ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ یہ اللہ کا حتمی فیصلہ تھا۔ اس سیلاب کے شور میں مدد کے لیے پکارنے والی ہر آواز ڈوب گئی۔ پانی نے گھر، بازار، باغات، ہر چیز کو نگل لیا اور ایک پوری تہذیب کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پیچھے کیا بچا؟ صرف ایک سبق، ایک ایسا سبق جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تباہی کے بعد اس سرزمین کا کیا حال ہوا۔ زمین وہیں تھی، لیکن اس کا حال بدل چکا تھا۔ جہاں پہلے 2 سرسبز پھلوں سے لدے باغات تھے، اب وہاں صرف ایک ویران بیابان تھا۔ جہاں میٹھے پھل اور ٹھنڈے سائے تھے، اب وہاں کانٹے دار جھاڑیاں اور کڑوے کسیلے پھل تھے۔ جو جگہ کبھی اللہ کی رحمت کی نشانی تھی، اب وہ اس کے عذاب کی تصویر بن چکی تھی۔ تو آخری سوال، ایسا کیوں ہوا؟ کیا ان کی دولت ان کا جرم تھی؟ نہیں، قرآن اس کا جواب بالکل صاف لفظوں میں دیتا ہے کہ یہ ان کی ناشکری کی سزا تھی۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں ہی کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ قوم سبا اپنی دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے غرور کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ان کا جرم امیر ہونا نہیں بلکہ شکر ادا کرنا بھول جانا تھا۔ اور اس میں سبق یہ ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت انسان کو اللہ سے ہی غافل کر دے تو وہ نعمت نعمت نہیں رہتی بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایک گزری ہوئی قوم کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے ایک چھوٹا سا چوہا ایک پوری سلطنت کو تباہ کر سکتا ہے تو پھر ہماری اور ہماری ٹیکنالوجی کی اس کے سامنے کیا ہے؟